آگے تشریف لے ہیں، ہماری وجہ سے کسی نمازی کی نماز خراب نہ ہو۔ اور مولانا نے فرمایا کہ بڑے تشریف لے آئے، تو حقیقی بات یہ ہے کہ مولانا کے حکم پر اور ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ سفید داڑھی والوں کو کبھی منع مت کرنا۔ تو میرے کل اتوار کو الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے اور مجھے آج عصر کے بعد کراچی جانا تھا، لیکن مولانا نے فرمایا کہ ہمارے پاس عشاء کا وقت ہی بہتر ہے، تو ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کے پاس۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑوں کی اولاد ہوں الحمدللہ۔ میرے والد صاحب دامت برکاتہم، حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم، الحمدللہ پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر حضرت بیان کے لیے جاتے ہیں، اور پورے پاکستان سے مختلف شہروں سے الحمدللہ لوگ وقت لگانے کے لیے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے الحمدللہ پورے پاکستان میں مفت کتابوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، جن کو پڑھ کر کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں الحمدللہ۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے، اللہ اخلاص عطا فرمائے، اور اگر اخلاص ہے قبول ہو گیا تو بس کام بن جائے گا، ورنہ یہ 7 دن جو سفر میں گزرے ہیں یہ زندگی کے بدترین ایام بے شمار ہوں گے، کہ اگر دکھاوا ہے، شہرت کے لیے نکلے ہیں، دعوتوں کے لیے نکلے ہیں، تو یہ دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی مارکیٹ کے ساتھی ہیں، تو آدھے گھنٹے کا بیان انشاءاللہ، تو آدھا گھنٹہ ہی ہوگا انشاءاللہ، 8:25 تک بیان ہوگا۔ تو ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا ہے نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد، فرمایا کہ جتنا وقت ملے، جتنا وقت بڑے فرمائیں اتنا ہی وقت ہونا چاہیے۔ اب 1-2 منٹ مضمون چل رہا ہے، اس میں اوپر ہو گئے تو معاملہ الگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، میرے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے نا، یہ بہت مختصر ہے، اور جو حضرات تجارت کرتے ہیں ان کو بہت سی باتیں سمجھانا بالکل آسان ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں تاجر ہوں، مجھے مختصر سی نصیحت کر دیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ دونوں کا بیلنس نکال لو، جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے زیادہ محنت کرو۔ اب دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 20 سال، 40، 80، 100، 150 سال، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی کاروبار کرنا منع ہے۔ آپ یقین کریں، جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ اپنے دوستوں سے کہے گا خوب سے خوب کاروبار کرو، بڑی سے بڑی تجارت کرو، 1 دکان ہے 3 دکان لگاؤ جائز طریقے سے، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ تجارت میں بے ایمانی مت کرنا، ملاوٹ مت کرنا، غلط بیانی مت کرنا، دھوکہ مت دینا، کاروبار منع نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشعار میں اس کو سمجھاتے تھے، کار بھی ہو کاروبار بھی ہو، کار بھی ہو کاروبار بھی ہو، مگر دل میں وہ یار ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری اس شخص کے لیے مضر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کی فکر، اپنی اصلاح کی فکر اس کاروبار کے ساتھ، اس نوکری کے ساتھ، اس بزنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے بس۔ اگر آپ اور ہم اس تجارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہم پیارے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رجال کہتے ہیں مردوں کو نا، مرد کون ہے اصل؟ رجال ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ مرد وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہ کرے۔ معلوم ہوا تجارت منع نہیں ہے، معلوم ہوا تجارت منع نہیں ہے، غافل وہی چیز کرے گی جو آدمی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، آسان کا مطلب ہے، اس فلسفے کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ ہماری تجارت تجارت ہے اور کیسے پتا چلے کہ ہماری تجارت دین ہے؟ آپ حضرات تجارت کر رہے ہیں، آپ حضرات کی ایسوسیشن ہے، ایک جماعت ہے نا، وہ جماعت اگر فیصلہ کر دے کہ آج کے بعد اذان ہوتے ہی سب نماز پہ جائیں گے، یہ کیا مشکل ہے؟ کیوں ہم اذان کے موقع پر نماز بند نہیں، دکان بند نہیں کرتے؟ کرونا کے موقع پر آپ کی مارکیٹ کھلی تھی؟ مجھے بتائیے، 2-3 مہینے آپ کی دکانیں بند تھی یا نہیں تھی؟ جب حکومت کے آرڈر پر آپ اپنی دکان بند کر سکتے ہیں تو اللہ کے تعالیٰ کے حکم پر دکانیں کیوں بند نہیں کر سکتے؟ جس رب نے ان 2 مہینے میں آپ کو، مجھے، ہم سب کو کھلایا، وہ اللہ آج بھی کھلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارادہ کریں کہ دوسروں کی مرضی ہے، جیسے ہی اذان ہوگی وقت دیکھ کر، استنجا کا تقاضا وغیرہ دیکھ کر میں انشاءاللہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا۔ آپ یقین کریں، آپ جو 4 وقت فجر میں تو یہاں نہیں ہوتے، ظاہر سی بات ہے، آپ یہ 4 وقت اپنی جو دکان بند کریں گے، یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اتنی بڑی یہ تبلیغ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو سینکڑوں لوگ یہاں سے گزریں گے، وہ دیکھیں گے نماز پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ نماز کے وقت ہے، دکان بند ہے، وقفہ برائے نماز۔ اور آپ کی دیکھا دیکھی، اگر ایک دکاندار نے بھی اپنی دکان بند کر دی نماز کے وقت میں، آپ کی جنت پکی ہے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں آپ کا دکان بند کرنا اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، اپنا عمل ہے نا، پتہ نہیں، لیکن آپ کی برکت سے جو لوگ نماز پر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگا، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ پر فدا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس دنیا کے اندھیرے میں رہ کر مجھ پر فدا ہو جاؤ، اس دنیا کے اندھیرے میں رہ کر مجھے راضی کر لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور اگر اللہ کو ناراض کریں گے، آپ یقین کریں گاڑی آ جائے گی، کروڑوں کی سیل نہیں، کروڑوں کا پروفٹ آ جائے گا، لیکن دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، کیونکہ خالق کے دنیا کو ناراض کیا ہوا ہے، کیونکہ اپنے مولا کو ناراض کیا ہوا ہے۔ کاروبار منع نہیں ہے، سچ عرض کرتا ہوں، یہاں درس قرآن شروع ہوا ہے، ہفتے میں 2 دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیٹنگ کر دیں، تھوڑا درس تم سنو، تھوڑا میں سنوں گا، ریکارڈ کر لیا کریں گے، ایک درس تم سنو، ایک درس میں سن لوں گا، تھوڑا تم جلدی چلے جاؤ، دوسرے دن میں جلدی چلے جاؤں گا۔ شروع میں تھوڑا سا نظر آئے گا کہ نقصان ہوا ہے، سیل کم ہوئی ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر برکت نہیں بھی ہوئی، بالفرض ایک تو برکت ہوگی انشاءاللہ، لیکن اگر برکت نہیں بھی ہوئی تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ پر لوگوں نے تو جانے دیے ہیں، صحابہ نے جانے دیے ہیں ہم سے، بلکہ میرے شیخ فرماتے تھے صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ اگر یہ رزق مقصود ہوتا تو واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ پر پتھر نہ باندھتے۔ یہ مقصود ہی نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ یہ کھانا پینا یہ وسائل زندگی ہے، مقاصد زندگی نہیں ہے۔ آج اگر اس مارکیٹ کا جو سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، اگر آج اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا مال اس کے کس کام آئے گا؟ اس کا مال تو وارثوں کو مل جائے گا۔ اور بعض مرتبہ آپ یقین رکھیں، جتنا بڑا تاجر ہوتا ہے نا، اس کی جتنی سیل ہوتی ہے، اگر اس نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا اتنے ہی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ابھی اسی سفر میں ایک آدمی نے ایسی بات بتائی، ابھی تک دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ کرم فرما دے۔ 4 بیٹے ہیں، 2 نے ابا کو رکھا ہوا ہے، 2 نے اماں کو رکھا ہوا ہے۔ نہ یہ بیٹے ابا کو اماں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے، گالیاں دلاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور پراپرٹی کتنی ہے؟ 40 کروڑ روپے کی۔ اس 40 کروڑ روپے کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ فرمایا ایک بزرگ نے کہ اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپے حلال کے چھوڑ کر جانا، حلال کے، حرام کی بات نہیں ہو رہی، اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپے حلال کے چھوڑ کر جانا، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے اولاد کو دین سکھا کر جاؤ۔ کیونکہ اگر ہم نے اپنے اولاد کو دین نہیں سکھایا، کروڑوں روپے ان کے لیے چھوڑ کے گئے، وہ کروڑوں روپے کو گناہوں میں برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، نشے میں، چرس میں، جوا میں، گناہوں میں ضائع کر دیں گے۔ اور اگر دین سکھایا ہے انشاءاللہ اور کمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک انڈیا کا ایک واقعہ کرتا ہوں، پھر کچھ آگے بات عرض کروں گا کہ ایک مسلمان تاجر تھا، وہ اصلی گھی بیچتا تھا۔
اصلی گھی بیچتا تھا وہ. ایک دن وہ گھی ایک ہندو آیا اس سے گھی خریدنے کے لیے, بڑا سودا تھا زبردست قسم کا. کہنے لگا کہ کتنا اتنا. جیسے ہی تولنے لگا اذان کی آواز آ گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جو بتائیے, لوگ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ سے اذان ہمیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ اکبر سے ہی ہمیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, سب سے بڑے ہیں. ابھی یہاں پر ایک منادی آ جائے کہ وزیر اعظم نے آپ سب حضرات کو انوائٹ کیا ہے, آپ میں ہم سب اپنے کاروبار بند کر کے وزیر صاحب کے پاس جائیں گے, شاید کوئی فائدہ ہو جائے, شاید ہمارے لیے بجلی سستی ہم کرا دیں, یہ اپنے مطالبات پورے کروا دیں. اور اللہ سب سے بڑا ہے, وہ ہمیں نماز کے لیے بلا رہے ہیں, ہم نہیں آتے, ہمارا کاروبار ہے. پر میں زبان سے نہیں کہتا, جو اذان کی آواز سن کر بھی نماز پر نہیں جاتا وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا, زبان سے کہے پھر تو معاملہ گیا, لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ اے اللہ آپ اتنے بڑے نہیں ہیں, یہ تجارت زیادہ اہم ہے, یہ میرا سودا ہو رہا ہے یہ زیادہ اہم ہے. میرے دوستوں ساتھیوں, اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرتے ہیں, انشاءاللہ سب گناہوں کو معاف تو فرما دیں گے, لیکن یہ وقت واپس نہیں آئے گا. توبہ پر ایک آدھ بات عرض کروں گا انشاءاللہ. تو جیسے ہی اذان کی آواز ہوئی اس نے ہندو سے کہا کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے, میں وہاں جا رہا ہوں, آپ ایسا کر لو برابر میں یہ دکانیں ہیں یہاں سے گھی خرید لو. یہ آدمی گیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے واپس آیا, وہ ہندو موجود. کہا گھی لے لیا؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا گھی لوں گا تو تجھ سے ہی لوں گا. کہا وجہ؟ کہا جب تم اپنے رب کے اتنے وفادار ہو, میرے کتنے وفادار رہو گے, تم مجھے بھی دھوکہ نہیں دو گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں اللہ بھی مل گیا, تجارت بھی مل گئی, مال بھی مل گیا, اور یہ سچ کہتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے الحمدللہ. کراچی میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں, ان کے اسٹور ہیں اور پورے پاکستان میں تقریباً پھیلے ہوئے ہیں. آپ سمجھیں, آپ ان کو دیکھیں گے نا, آپ کہیں گے یہ تو کوئی مولوی صاحب ہے, ان کا یہ کام ہی نہیں ہو سکتا. ان کے یہاں میں جاتا تھا بیان کے لیے ہر جمعے کو, پھر میری کوئی مصروفیات ہو گئی, جانا ختم ہو گیا. آپ یقین کریں, انہوں نے ایک قاری صاحب کو رکھا, اس فیکٹری والے نے ایک قاری صاحب کو رکھا کہ میرا جو اسٹاف ہے اس کی نماز صحیح کراؤ, ان کا قرآن صحیح کراؤ. آہستہ آہستہ مارکیٹ میں پتہ چلا, انہوں نے کہا ہمیں بھی اپنا قرآن صحیح کرانا ہے, ہمیں بھی قرآن صحیح کرانا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, ایک قاری صاحب سے شروع کیا, ماشاءاللہ مدرسہ بن گیا ہے الحمدللہ. اپنے اسٹاف کا قرآن صحیح کراتے ہیں. اور ایک وقت تھا, چونکہ میرے وہ دوست بھی ہیں, پڑوسی بھی ہیں, ان کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی, کھانے کو نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے اتنا ان کو نوازا ہے, اتنا ان کو نوازا ہے, آپ یقین نہیں کریں گے. آپ کے شہر میں بھی ان کی برانچیں ہیں, لیکن ہم لوگ نام نہیں بتاتے ہیں, یہ ہمارا ایک بزرگوں کا مزاج ہے, تاکہ کسی کے دل میں نہ آئے کہ سیل بڑھانے کے لیے آئے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے بیان میں سے اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں, بس تجارت کے لیے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو رجال ہیں, مرد ہیں, یہ ان کو تجارت غافل نہیں کرتی, اس سے مراد وہ صحابہ تھے جو لوہار تھے. صحابہ تجارت بھی کرتے تھے, مزدوری بھی کرتے تھے. تو ایک صحابی تھے, دو تین یا ایک صحابی تھے, انہوں نے ہتھوڑا اٹھایا لوہے کو مارنے کے لیے, لیکن جیسے ہی انہوں نے اٹھایا نا اذان کی آواز آ گئی, انہوں نے لوہے کو چھوڑ دیا, ہتھوڑے کو چھوڑ دیا, مارا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل فرمائی ہے. میرے دوستوں ساتھیوں, جہاں سے بات شروع کی تھی کہ زندگی بہت مختصر ہے, دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. ہمیشہ ہمیشہ جانا ہے, جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا. اب میں نے بتا دیا بھائی, تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ دنیا کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کرنا. کاروبار, گاڑی, بنگلہ, دولت, کارخانے, یہ دنیا نہیں ہے, یاد رکھیں یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کا مطلب اللہ کو ناراض کرنا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی 1000 گز کے بنگلے میں رہتا ہے, 2000 گز کے بنگلے میں رہتا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرتا, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, حج فرض حج کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا, یہ اللہ کا ولی ہے. اور ایک آدمی جھونپڑے میں رہتا ہے, فقر و فاقہ کرتا ہے, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, کھانے کو نہیں ہے, اللہ کو ناراض کرتا ہے, یہ دنیا دار ہے. اب دنیا کا مطلب بہت مختصراً عرض کر دیا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا دل کا لگانا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, شیطان مایوس کرے گا کہ تمہارے اتنے گناہ ہیں, تم اللہ تعالیٰ سے کیا معافی مانگتے ہو. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. میرے شیخ نے فرمایا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو ہی چلی نا, ماسکو تو نہیں گئی.
اللہ کے ہی گھر پہ کہ غالب نے امت کو مایوس کر دیا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر آتی نہیں. یعنی اللہ کے گھر میں بھی مت آؤ، اتنے گناہگار ہمیں، اتنے جھوٹے، اتنی خیانتیں، یہ گناہ وہ گناہ، گانے، میوزک، بے پردگی. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بے پردہ مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، برقع پہننے کے لیے تیار نہیں. بہن برقع پہنو، میرا سانس گھٹتا ہے. ارے کرونا کے وقت میں آپ نقاب کیسے پہن لیتی تھی؟ ماسک، وہاں پر ماسک پہننے کے لیے تیار تھی کیونکہ جان پیاری تھی. ملک کا قانون تھا جس دن جان سے زیادہ اللہ پیارے ہو جائیں گے اس دن انسان اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. ہم اللہ کی نافرمانی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں ہے. اگر ایک آدمی یہاں پر پولیس کی وردی میں آ جائے، پولیس والا ہو بھی نہیں، پولیس کی وردی میں آ جائے، ہم لوگ ڈرنا شروع کر لیں گے. پولیس والا آ گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہے، وردی والے کو دیکھ کر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی وردی کی عظمت ہے نا، ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتے؟ کیا پیارا انداز ہے، کیا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے. وما قدر اللہ حق قدری، دوسرا شکوہ، لوگوں نے اللہ کی قدر پہچاننے کا جو حق ہے وہ اللہ کی قدر نہیں پہچانی. اتنی طاقت والا رب جب چاہے ہمارے گردوں کو فیل کر دے، جب چاہے ہماری آنکھوں کی بینائی چھین لے، جب چاہے ہماری کانوں کی سننے کی طاقت چھین لے، جب چاہے کھرب پتی کو فٹ پاتھ پہ لے کر آ جائے. سیلاب کے وقت میں کیا ہوا تھا؟ بالا کوٹ کا زلزلہ تھا 2005 کا، کیا ہوا تھا؟ کروڑ پتی آدمی، ایکڑوں کا مالک بھکاری بن گیا. اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں. اتنی طاقت والا رب جس میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اس اللہ کو ہم اتنی ہی دلیری سے ناراض کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ رزاق بھی تو ہے، دکانیں کیوں کھولتے ہیں؟ گھر پہ بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، گھر میں آ کر کھانا ملے گا، سب چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. دکان کھولتے ہیں کیوں؟ اسباب اختیار کرنے ہیں بھائی. تو اللہ تعالیٰ بالکل غفور و رحیم ہے، لیکن کب؟ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے. جری مت بنے گناہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں بار بار شیخ کا نام، بار بار شیخ کا نام. بھائی جن سے بات سنی ہے ان کا بتائیں گے نا کہ ہم نے ان سے بات سنی ہے. آپ کیوں بار بار بتاتے ہیں یہ میڈ ان تائیوان ہے، یہ میڈ ان کوریا ہے؟ بار بار کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ کوریا کا بولیں گے، فلاں جگہ کا بولیں گے تو لوگوں کو بھروسہ ہوگا. اگر آپ بول دیں میڈ ان حیدرآباد ہے، کوئی خریدے گا نہیں. بھائی ہمیں حیدرآباد کی نہیں چیز نہیں، ہمیں باہر کی چیز چاہیے. بتاتے ہیں نا، اس لیے بتانا اس لیے پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو. یہ کسی بڑے آدمی کی بات ہے، چھوٹے آدمی کی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت والا تو ایک ہی بات کرتے تھے، سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آہو پھگاں. آہو پھگاں یعنی رونا، گڑ گڑانا، دعائیں کرنا. سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آہو پھگاں. چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے، چند دن اپنی حرام تمناؤں کا خون کر دیں. حرام تمنا، حلال نہیں، حرام تمناؤں کا خون کر دیں، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی. حرام تمنائیں کیا ہیں؟ خصوصاً اس زمانے کا موبائل، فلمیں، گانے، ڈرامے، بڑی آواز سے گانے لگانا، فلمیں دیکھنا، ویڈیو دیکھنا. سارا دن تو یہاں پر ہے. اب گھر جا کر بیوی کو وقت دینا چاہیے، بچوں کو وقت دینا چاہیے. لیکن اس آلے نے، دجالی آلے نے، جس کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ موبائل فون نہیں ہے، یہ میزائل فون ہے. جس طرح میزائل برباد کر کے رکھ دیتا ہے نا، اس طرح یہ موبائل ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے گانے چل رہے ہیں. یقین کریں دارالعلوم کراچی میں ایک فتویٰ پوچھا گیا ہے، اس کو استفتاء کہتے ہیں، کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، کرکٹ میچ دیکھی جا رہی ہے. یقین آ رہا ہے کہ ایک مسلمان اتنا گر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑوں مسلمانوں میں چن کر وہاں لے کر گئے، وہاں جا کر بھی اس آلے میں مبتلا ہیں. تصویریں وہاں کھینچی جا رہی ہیں، بڑی آواز سے باتیں وہاں کی جا رہی ہیں. میرے والد صاحب دامت برکاتہم جن کا حضرت نے بھی تذکرہ کیا، ابھی عمرے پر گئے تھے، فرمایا یہاں پر جان بوجھ کر ہنسا بھی مت کرو. مدینہ شریف میں درمیان میں کوئی بات آ گئی ٹھیک ہے، پھر فرمایا آگے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پیچھے جنت البقیع ہے،
درمیان میں تم ٹھٹے مارتے ہوئے جا رہے ہو. یہ جگہ ہنسنے کی ہے, یہ جگہ درود شریف پڑھنے کی ہے. لیکن شیطان نے کس طرح ہمیں بیوقوف بنایا, کس طرح ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے کہ ہمارے حرمین شریفین گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں. فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہیں, ویڈیو وہاں دیکھی جا رہی ہے, ویڈیو گیم وہاں کھیلا جا رہا ہے, تصویریں وہاں دیکھی جا رہی ہیں, بڑی بڑی آواز سے وہاں بات کی جا رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, تصویریں وہاں کھینچی جا رہی ہیں. جب حرم کا ہم خیال نہیں رکھتے, اپنے گھر کا کیا خیال رکھیں گے؟ یہ شیطان نے ہمیں تالے کے ذریعے دور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے. ایک گناہ پہ دوسرا گناہ پہ تیسرا گناہ. آپ یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہیں جو پوری رات موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ایک نہیں, داڑھی والے, ٹوپی والے, بیانات کرنے والے, حاجی صاحب, عمرہ کرنے والے, کہتے ہیں ہماری سب چیزیں صحیح ہیں, موبائل میں آ کر ہم مار کھا جاتے ہیں, موبائل میں آ کر ہم گندگیوں میں پڑ جاتے ہیں. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں, شوہر کو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی پتہ نہیں کس نے بتایا ایک عورت موبائل میں لگی ہوئی ہے, بیٹا ساتھ میں چل رہا تھا, گٹر میں گر گیا, مر گیا بیچارہ. ماں کا دھیان ہی نہیں ہے. کیا موبائل میں کیا مل جائے گا ہمیں؟ زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ میں عرصے پوری رات, حالانکہ مشہور ہے, سب کو پتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں, جس کا اندازہ علماء نے 2-3 لکھا ہے رات کا, کتنا پیارا وقت ہے, کتنا مبارک وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخشش عطا کروں, روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں. لیکن ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں, ساری رات فلموں میں لگتے ہیں. فجر سے پہلے ابا کے ڈر سے یا دوسرے دن دفتر پہنچنے کے ڈر سے موبائل بند کیا اور سو گئے. بتائیے کیا زندگی ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہے, خاص قبولیت کا وقت ہے, لیکن ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ اتنا پیارا وقت ہے کہ وہ تہجد کو یوں بیان کرتے ہیں اشعار میں کہ عالم ہے کہ بے لاکھ پڑا سوتا ہے. عالم کب سو رہا ہے؟ عالم ہے کہ بے لاکھ پڑا سوتا ہے, ہر ایک غفلت میں پڑا رہتا ہے, رات کے سناٹے میں مگر اے دوست تیرا نام لے کر کوئی روتا رہتا ہے. میرے استاد کا ایک شعر یاد آیا, تنہائی پورے سفر میں پہلی دفعہ, حالانکہ میں ہر بیان میں مجھے پڑھنے کا دل کرتا ہے. تنہائیوں میں تو شب کی کر منتیں تو اپنے رب کی, تنہائیوں میں تو شب کی کر منتیں تو اپنے رب کی, داغے گناہ تو دھولے آنسو بہا کر. داغے گناہ بارشوں سے نہیں دھلے گا, آنسو کے ایک قطرے سے انشاءاللہ دھل جائے گا. ایک آنسو کو گرا کر تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے جس طرح اپنے کاروبار کی برکت مانگتے ہیں, اپنی سیل مانگتے ہیں, خدا نہ خواستہ قرضہ چڑھ جائے اور مارکیٹ والے پریشان کر رہے ہوں, دھمکیاں دے رہے ہوں کہ گھر کے باہر آ جاؤں گا. ایسے بھی ہیں جو تاجروں کے گھر کے, کیا یہ بات تو نہیں بتاؤں گا کہیں کسی کو یہ اس طرح کر نہ لے کوئی, اس طرح کیسی دھمکیاں دی جاتی ہیں. لیکن کیا کریں میرے دوستوں اور ساتھیوں, میرے شیخ نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو جس طرح کینسر کا مریض اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, جس کے گردوں میں درد ہو جس طرح وہ اللہ سے مانگتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنا تقویٰ مانگو, اللہ تعالیٰ سے نیکی مانگو کہ یا اللہ 20, 40, 60, 80 برس گزر گئے آپ کو ناراض کرتے کرتے, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, اگر بچے کو موشن ہو جائیں, الٹیاں ہو جائیں, میری ماں بہن بہو بیٹیاں سن رہی ہیں, وہ بار بار اپنے بچے کے کپڑے بدلتی ہیں, اس کی صفائی کرتی ہیں. میرے حضرت نے فرمایا کہ ماں بچے کے پیمپر بدل کے, چڈیاں بدل کے تھک سکتی ہے, بچے کے آگے ہاتھ جوڑ سکتی ہے, بیٹا اب میرے پاس پیمپر ختم ہو گئے ہیں, میں کپڑے دھو کر تھک گئی ہوں, مہربانی کر کے بس کر دے. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کے لباس تبدیل کرتے کرتے نہیں تھکتے. ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ تو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے. تحب العفو, حدیث شریف, ایک ہی جملہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا محبوب ہے. پھر میرے حضرت نے ایک اور مثال دی, فرمایا کہ بچہ جب موشن کر دیتا ہے, کپڑوں میں پخانہ کر دیتا ہے, تو ماں اپنے بچے کو چھپکلی کی طرح دیوار پر نہیں مارتی ہے, لیکن فرمایا کہ ماں اس وقت اپنے بچے کو گلے سے بھی نہیں لگاتی, دور رکھ کر بیت الخلاء لے جاتی ہے, اس کی صفائی کرتی ہے, دھلاتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے, پھر پیار کرتی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ کی حالت میں ہم سے پیار تو نہیں کرتے لیکن ہمیں پھینک نہیں دیں گے,
لیکن پیار اس وقت کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. میرے حضرت نے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، ایک بچے کو شرطے اٹھائے ہوئے تھے، بچہ چیخے جا رہا ہے چیخے جا رہا ہے. وہ اعلان کر رہے ہیں اس کی ماں کہاں ہے، ماں کہاں ہے. کہا کہ کئی عورتیں آئیں، دیکھنا عورت کو منع ہے، حرام ہے. عورتوں کا مردوں کو دیکھنا نہ، میرا مردوں کو دیکھنا حرام ہے، لیکن پتہ تو چل رہا ہوتا ہے نا کیا ہو رہا ہے. فرمایا کہ مختلف مائیں آئیں، ہر ایک نے اس بچے کو گلے سے لگایا، لیکن وہ بچہ اور روئے جا رہا ہے. فرمایا اتنے میں ایک حبشہ کی کالی کلوٹی عورت آئی، اس نے بچے کو اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا، اور بچہ روتے روتے خاموش ہو گیا. فرمایا میرا میڈ ان کعبہ ایک شعر سنو، میرا میڈ ان کعبہ ایک شعر سنو. آتی نہیں تھی مجھے نیند اضطراب سے. بچہ کہہ رہا ہے، حضرت نے بچے کی طرف سے یہ شعر کہا ہے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، اے ماں تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. مشہور جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے پیدا کیے، مشہور ہے. 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، 1% 1% اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو، درندوں کو، چرند پرند کو، کیڑے مکوڑوں کو دے دیا. فرمایا کہ جاؤ بڑے سے بڑا باڈی بلڈر آ جائے، بلی نے بچے دیے ہوں، اس بلی سے اس کے بچے چھین کر تو دکھا دو. ہے کسی میں ہمت ہاتھ کھڑا کرے کہ میں بلی کے سامنے بلی کے بچے کو چھین سکتا ہوں. اس بلی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محبت دی اپنے بچوں کی. اب آپ بتائیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ماں کی محبت پر ناز ہے نا؟ ہے بھائی. اب بتائیے آپ کی اور میری ماں کو 1% میں سے کتنا ملا ہوگا؟ 1% جو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دے دیا. ہماری کی ماں کی قسمت میں ہمارے ماں کے ہاتھ میں کتنا آیا ہوگا؟ 0.00001. اس محبت کا یہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کی محبت جب ظاہر ہوگی بندوں کے ساتھ تو ایسے ایسے لوگ بخشے جائیں گے، ہم حیران ہو جائیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. رحمت ایک بہانہ نہیں، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. اور میں کوئی بہانہ تو دو، کوئی بہانہ تو پیدا کرو. ہم کوئی بہانے ہی نہیں رکھتے نا. مسئلہ یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روتے رہیں، مانگتے رہیں. اب سے ایک واقعہ سناؤں گا مختصر، بہت مختصر کر کے، وقت نہیں ہے. حضرت غزوہ احد میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا. کان نکالا، آنکھ نکالے، پیٹ چاک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا. مختصر، بہت مختصر، ضروری بات عرض کروں گا. بعد میں وحی آئی، اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا جرم کیا. وحی آئی کہ آپ وحشی کو اسلام کی دعوت دیجیے. میرے حضرت نے یہ واقعہ دلائل کے ساتھ اپنی کتاب تجلیات جذب میں لکھا ہوا ہے. حضرت کی کتاب ہے جس میں 4 جمعے حضرت نے بیان کیے ہیں، ان لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں جو گناہوں کے چیمپئن تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو گناہوں کے چیمپئن ولیوں کے سردار ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی پیاری ہے، ایسی زبردست رحمت ہے. لکھا ہے کہ میں عربی عبارت بھی نہیں پڑھوں گا، سے مختصراً عرض کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو کہا جاؤ اور وحشی کو اسلام کی دعوت دو. دیکھیں اب وحشی کے نخرے دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جا رہا ہے وحشی کے پاس، وحشی اشکالات کر رہے ہیں، وہاں سے قرآن کی آیت نازل ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے. یہ مختصر سنیں. حضرت وحشی نے کہا کہ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو زنا کرے، شرک کرے، قتل کرے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ڈبل عذاب دیتے ہیں. قرآن پاک کی آیت. میں نے تو یہ سب کام کیے ہیں، آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ نخرہ آ گیا. اب آپ آیت نازل ہو رہی ہے پہلی قاتل کے لیے. وہ قاتل بھی کس کا؟ حضور کے پیارے چچا کا. پہلی آیت ایک قاتل کے لیے نازل ہو رہی ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے توبہ کر لی، ڈبل گناہ تو ملے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور زندگی بھر نیک عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. کتنا کرم ہے. وحشی کے پاس قاصد پہنچا، یہ آیت نازل ہوئی ہے تمہارے لیے. حضرت وحشی نے کہا یہ تو بڑی مشکل آیت ہے، میں ایمان تو لے آؤں گا، توبہ تو کر لوں گا، لیکن ساری زندگی نیک عمل مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں لاتا ایمان. نخرہ. قاصد پہنچا کہ وحشی تو یہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. آپ ویشی کو خبر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. حضرت ویشی نے کہا ہاں بالکل میں توبہ شرک سے بچ جاؤں گا، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، پتہ نہیں اللہ مجھے چاہیں یا نہ چاہیں. میں تو نیک عمل، ٹھیک ہے نیک عمل اسلام نہیں مانگتا، ٹھیک ہے میں شرک سے بچ جاؤں گا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے آخرت میں تمہیں معاف نہیں کرتا، ابھی میں ایمان نہیں لاتا. قاصد نے پہنچایا کہ ویشی تو یہ کہہ رہا ہے. میں ہوتا، ہم ہوتے اپنے دشمن سے کہتا ہے جاؤ جاؤ کام کرو، ایک تو ہمیں ستایا ہے، ہم ان سے دوستی کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اور تم جو نخرے کر رہے ہو. یہی دلیل ہے اللہ کے اللہ ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ تعصب سے پاک ہے. ہماری کوئی بیٹا میری نافرمانی کرے نا، کروڑ دفعہ معاف کر دوں گا، اب تھپڑے ماروں گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے، وہ تعصب سے پاک ہے. پھر ہم اپنے دشمن کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دل میں کہیں نہ کہیں بات رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے. 100 برس کا کافر بھی ایمان لے آئے، اللہ اس کے ایمان کو قبول فرما دیں گے. اب ویشی نے پھر نخرہ کر دیا. اب جو آیت نازل ہو رہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ، ساری دنیا سے کے خزانوں سے بہتر مجھے یہ آیت لگتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا. میرے حضرت فرماتے اب جو بات بتا رہا ہوں یہ تفسیر نہیں ہے، لطائف قرآنی ہے. وہ قرآن سے سبق ملتا ہے کہ دیکھو تم کتنے بھی گناہ گار ہو جاؤ، چاہے لاکھوں مرتبہ بے پردگی کر لو، لاکھوں سود کھا لو، لاکھوں شراب پی لو، رہو گے میرے ہی بندے. میرے گناہ گار بندوں سے آپ فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. عربی گرامر کے حساب سے جملوں میں 3 4 تاکیدات بھری ہوئی ہیں. یقیناً اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ صحابہ کو جب یہ آیت پتہ چلی نا تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ویشی کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل للمسلمین عامہ، تمام مسلمانوں کے لیے آیت عام ہے. جب یہ آیت حضرت ویشی کو پتہ چلی فرمایا ہاں یہ بڑی زبردست آیت ہے. فجاء واسلم، وہ آئے اسلام قبول کر لیا. اب میرے حضرت نے ایک بات بتائی، اسی کو بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جب باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے نا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو گفٹ کرتا ہے، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، دکان، تاکہ محلے والوں کو پتہ چل جائے، مارکیٹ والوں کو کہ باپ نے اس کو معاف کر دیا ہے. نافرمان بیٹے کو سیٹ پر بیٹھا دے گا تاکہ پوری مارکیٹ کو پتہ چل جائے کہ باپ نے اس کو معاف کر دیا ہے. اور مالدار ہوگا گھر اس کے نام کر دے گا، اور مالدار ہوگا تو فیکٹری اس کے نام کر دے گا. فرمایا اب اللہ تعالیٰ حضرت ویشی کے نام پر ایک فیکٹری کر رہے ہیں. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد ہوا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب. اس کو قتل کرنے میں جو ساتھی تھے، قتل کرنے والے لوگ تھے، ان میں حضرت ویشی بھی شامل تھے. وہ فرماتے تھے قتل تو فی جاہلیتی خیر الناس، میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا. وہ قتل تو فی اسلامی شر الناس، میں نے اپنے زمانہ اسلام میں ایک بدترین آدمی کو قتل کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو اس طرح دھو دیا. یہ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ حضرت ویشی کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ وہ صحابی بن گئے، ہم صحابی نہیں بن سکتے. ہم گناہ گار سے گناہ گار صحیح آج سے توبہ کریں، اپنی زندگی اسلام کے طریقوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے مطابق گزاریں. آپ حضرات تاجر ہیں، زکوٰۃ اپنے کاروبار کی زکوٰۃ نکالیں، علماء سے مسئلہ پوچھیں زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے. کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت بڑا گناہ ہے. ہم نعوذ باللہ کو چندہ کرنے نہیں آئے ہیں، الحمدللہ مسئلہ بتا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی پریشان ہو جائے آخر میں چندے کی اپیل ہو رہی ہے، الحمدللہ ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بیان اور چندہ جمع نہیں ہو سکتا، ورنہ بیان کا اثر ہی ختم ہو جائے گا. اللہ کا دین ہے، اللہ خود چلاتے ہیں الحمدللہ. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا کا درس قرآن پیر اور بدھ کو عشاء کے بعد کتنی دیر 25 منٹ جو درس قرآن ہوگا، اس پر میں بیان کروں گا تو وقت بڑھ جائے گا. بس آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو مفت میں قرآن سیکھنے کا موقع عطا کیا ہے. اور خواتین کے لیے بھی پردے سے انضام ہے. اس کے لیے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن بھی ہونا چاہیے
تاکہ قرآن سامنے ہوگا، میری ماں بہن بہو بیٹیاں ہمیں سن رہی ہیں تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آج سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں عرض کر دیا کاروبار منع نہیں ہے، نوکری، بزنس، تجارت سب چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمارے یہاں کراچی میں آئیں، مولانا کے ساتھ ترتیب بنائیں ایک دفعہ، پھر تو خود آتے رہیے گا۔ آپ کی اپنی جگہ ہے، وہاں میں آپ کو ڈاکٹر بھی دکھاؤں گا، آپ کہیں گے یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ تو ہمیں عالم لگتا ہے۔ میں آپ کو ایسے تاجر دکھاؤں گا جن کا بڑا بڑا کام ہے، سوزوکی کے وینڈر ہے ماشاءاللہ، اور یونیفارم کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی منع نہیں ہے، تجارت منع نہیں، خود ہمارا بھی ذاتی کاروبار ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں اجازت دی کہ آپ کب دین کا کام کریں۔ اصل تو یہ ہے، اللہ قبول فرما دے بھائی۔ اگر تجارت منع ہوتی تو پہلے ہمیں اپنے کاروبار کو آگ لگانی چاہیے کہ بڑے بڑے بیان کر رہے ہیں اور کاروبار کیوں چلا رہے ہیں۔ کہ کوئی چیز منع نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک ساتھی سے کہا کاروبار کم نہیں کرنا اور بڑھانا، ورنہ لوگ کہیں گے جو دیندار بنتا ہے وہ کاروبار نہیں کرتا۔ پھر دعا فرما دے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ کراچی پہنچائے، اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے ان بھائیوں کو جو تجارت کر رہے ہیں، ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ قرآن پاک میں، احادیث شریف میں جو تاجروں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے، ایک صفت یہ ہے سچا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، نمبر 3 تقویٰ سے رہتا ہے، سچی بات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ یہ 5-6 صفات جس تاجر میں ہوں گی اس کے لیے قیامت کے دن اس کا انعام یہ ہوگا کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ایسا تاجر بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی عطا فرما دیجیے، ان کے نقش قدم کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن جن اللہ والوں نے تجارتیں کی ہیں اور تجارت میں نام کمایا ہے، اے اللہ ان کے طرز پر ہمیں بھی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اتنا مال دے کہ ہم کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں روپے زکوٰۃ اور صدقات میں نکالیں۔ اللہ اتنا ہمیں مال دے کہ جہاں مسجد دیکھیں، مدرسہ دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں، دین کے کاموں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، ان پر خرچ ہی خرچ کرتے رہیں۔ اے اللہ ہمیں سخاوت کا مادہ بھی عطا فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ میری دعاؤں کو، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ جو سفر کا آخری بیان ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ پورے سفر کی اے اللہ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اخلاص عطا فرمائیے، بڑائی سے، تکبر سے، ریا سے، دکھاوے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی